السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ CDA، جو کہ شہر اقتدار میں جتنے ترقیاتی کام ہیں اور اسی طرح جو سیکٹورل ڈیولپمنٹ اور جتنی جو میونسپل جو بائی لاز ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ CDA کا ایک اہم ترین کردار ہے. لیکن ہم نے محسوس کیا ہے اور آن گراؤنڈ بہت سارے جو ہیں فیکٹس ہیں جو کہ CDA کے جو افسران ہیں ان کی کارکردگی پر بہت سارے جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. حفیظ آپ بتائیں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کن irregularities اور انوملیز اور اس کے علاوہ جو کرپشن اور اسی طرح جو پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں جو بے قاعدگیاں ہیں وہ نوٹ کی ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بےحد شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس حوالے سے بات کر سکوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ پارک انکلیو کا جو معاملہ ہے اس کے 3 سیکٹر اس کے فیزز ہیں، فیز 1، 2 اینڈ 3. اچھا، فیز 1 جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور فیز 2 اور 3 جو ہے اس کا ترقیاتی کام جو ہے وہ بھی جاری ہے. فیز 3 خاص کر کیونکہ اس کا کچھ عرصہ پہلے جو ہے منظوری دی گئی اس کے کیا کہتے ہیں پلاٹس کو ڈیلیور کرنے کی، لوگوں کو قبضہ دینے کی، کہ بھائی 300 سے زائد جو پلاٹ ہیں ان کا قبضہ لوگوں کو دیا. لیکن ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جو آڈٹ رپورٹ ہے سال 2022 اور 23 کی، اس حوالے سے جو ہے وہ آڈٹ میں کن سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پر جو CDA حکام ہیں اور CDA کے جو افسران ہیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. اچھا، سب سے پہلے یہ جو رپورٹ آئی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، خیر پہلے تو وہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جو لوگ کہتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو گئی یا اس سیکٹر میں CDA میں جو ہے افسران جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ شفاف طریقے سے نہیں چلا رہے. لیکن اب جو رپورٹ آئی ہے سر، وہ رپورٹ جو ہے وہ ہوش ربا ہے. وہ مطلب انسان کو اس بات کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اگر یہ ایک سیکٹر کا حال ہے تو باقیوں میں کیا ہو رہا ہوگا. اس سیکٹر کی جو بات ہے کہ جو فیز 3 تھا اس کی منظوری دی گئی، بورڈ نے اس کی منظوری دی. 1061 پلاٹ جو تھے وہ اس میں بنائے جانے تھے جو لوگوں کو دیے جانے تھے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی کو بیسیکلی وائلیٹ کیا گیا ہے. جو اس کی پالیسی تھی کہ یہ کن لوگوں کو ملنے چاہیے اور کتنا پرسنٹ یہ جو 1061 پلاٹ تھے اس میں سے شیئر کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا. اس میں جی 75% جو تھے وہ آپ کی پبلک کے لیے تھے، عام عوام کے لیے تھے بیلٹنگ کے ذریعے. فیڈرل گورنمنٹ کے جو سرونٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے 10% کا کوٹا رکھا. ڈیفینس سروسز کے پرسنلز کو شامل کر کے ان کے لیے کیا گیا 5% کا. اور اس کے علاوہ ایک ڈپریوڈ گروپ جس میں بیوائیں، یتیم اور جو معذور ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے 5% کا. اس پوائنٹ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ CDA کے جو امپلائیز ہیں ان کی ویڈوز کو جو ہے انہوں نے پلاٹس دینے تھے. جی بالکل. اور چٹھا بختاور میں کوئی پروجیکٹ شروع کیا جانا تھا. جی بالکل. وہ بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے. جی وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ایک یہ جو کوٹا اور یہ جو ڈسکرپشن تو رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بڑا قابل غور ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ڈپرائیوڈ گروپ انکلوڈنگ ویڈوز، آرفن، اسی طرح ڈیسٹیٹیوٹ، ہینڈیکیپڈ اینڈ پرسنز نیڈڈ کمپنسیشن. ٹھیک ہے، یہ پرسن نیڈڈ کمپنسیشن کی آڑ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسکینڈل جو ہے وہ CDA میں جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے دستاویزات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں، جلد آپ کو اس حوالے سے بھی مطلع کریں گے. لیکن خاص طور پر اس پوائنٹ کے حوالے سے جو ہے اس پوائنٹ میں جو کرائیٹیریا ہے ویڈوز کے لیے، آرفن کے لیے، یہ جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ پبلک نہیں ہے. خاص طور پر جو ہے وہ CDA کے جو C سیکٹرز ہیں جہاں پر موجودہ دنوں میں یا موجودہ ادوار میں جو الاٹمنٹس ہوئیں، اسی طرح جو I-14، I-15، I-16 اور اسی طرح جو ہے یہ پارک انکلیو اور جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان میں جو ہے وہ حفیظ صاحب مزید جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو اس کا ایک معاملہ تھا کہ پہلے تو آپ نے یہ زمین جو ہے ان کو ایک سپریم کورٹ 2015 کا ایک فیصلہ ہے اس کے حساب سے اس کو یہ پلاٹ دینے تھے لوگوں کو، عام لوگوں کو. اور اس کے علاوہ جو ہے 2005 کا جو ان کا لینڈ ڈسپوزل ریگولیشن ہے
اس کے آگے جو حساب سے یہ جو 75% پلاٹ تھے یہ دیے جانے تھے اور سارا کوٹا آبزرو کرنا تھا. اب یہ پورا کوٹا آبزرو نہیں ہوا. یہ کوٹا آبزرو نہ ہونے کی وجہ سے 29 ارب روپے کے جو پلاٹ ہیں وہ مارکیٹ کیے گئے ہیں. یہ 29 ارب روپے کے مالیت کرنے سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, آبزرو کرنے سے مراد یہ کہ اس میں 53 پلاٹ 1061 پلاٹ کے 53 پلاٹ بنتے ہیں 5%, جو کہ وڈوز کو جانا تھا, معذوروں کو جانا تھا اور نیڈی پرسنس کو جانا تھا. وہ انہوں نے وائلیٹ کیا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے رپورٹ میں اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ کوٹا آبزرو نہ ہونے کی وجہ سے 29 ارب روپے مالیتی جو پلاٹ ہیں ان کی جو بیلٹنگ ہے وہ غیر قانونی ہے. اچھا, دوسرا اس میں جو جن لوگوں نے جو ہے وہ کاسٹ آف لینڈ اور ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں پیسے نہیں جمع کروائے, جی ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ پلاٹس دیے گئے اور ابھی تک جو ہے وہ جی یہ 2 کمرشل پلاٹس ہیں جو فیز 1 میں ہیں. پارک اینڈ کلے فیز 1 کے 2 کمرشل پلاٹس ہیں جن کی پارشلی پیمنٹ آئی ہے اور ڈیو ٹائم جو ہے وہ کافی دیر سے گزرا ہوا ہے, اور جس کے اوپر بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ ان پلاٹس کو کینسل کیا جائے, جو کہ ابھی تک نہیں کینسل کیے گئے. تو یہ والی جو ساری صورتحال ہے اس پر جو ہے وہ سی ڈی اے کے جو افسران بالا ہیں, خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو ہے وہ انہوں نے 4 دفعہ ان کو مراسلہ جاری کیا, ان کو انٹیمیٹ کیا. جی بالکل, 21/10/2022 کو, جی 25/10/2022 کو, 10/11/2022 کو, 8/12/2022 کو یہ آڈٹ جو تھی اس ان کے جو ٹیمز تھیں انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ جواب دیں, جس پہ سی ڈی اے نے ان کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اس بات کو کسی کھاتے میں. اچھا, اس میں دوسرا ہے کہ بہت سارے جو میٹرز ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ سی ڈی اے کے افسران نے جو ہے وہ انکوائریز بھیجی ہیں ایف آئی اے کو, ٹھیک ہے, لیکن سی ڈی اے افسران کے نزدیک ان سے بات کریں تو ان کے لیے جو ہے یہ ایف آئی آر 20 کے قریب سر افسران ہیں. جی نہیں, وہ ایک اور معاملہ ہے, وہ ایک اور معاملہ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جی اچھا, معاملات اتنے زیادہ ہیں, بہت زیادہ, مطلب یہ جو ہے وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہیں ہے بلکہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. یہ بدقسمتی ہے سر, یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا وفاق کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے جس کے ذمے اس کیپٹل کو خوبصورت کرنا ہے, بنانا ہے, ڈیزائن کرنا, ڈیلیور کرنا ہے, وہ جو ہے بری طرح سے اس میں ناکام ہو رہی ہے. اور لائک ہوش ربا انکشافات سی ڈی اے کے کس سیکٹر کو آپ ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی پوری رپورٹ میں جو معاملے کھلے ہیں اگر وہ لوگوں کو پتہ چلیں کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے, یہ کرپشن صرف یہ تو صرف سامنے کی باتیں ہیں, جو میگنیٹیوڈ ہے سر اس کا بہت بڑا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آڈٹ سے جو ہے وہ صرف نظر بھی ہو جاتی ہیں, جو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سی ڈی اے کے افسران کی جانب سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں یا جہاں تک جو ہے وہ آڈٹ والوں کی ایکسیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں, لیکن بہت ساری جو چیزیں ہیں سی ڈی اے میں وہ معمول بن گئی ہیں. اور وہ یہ والے جو لاز کی جو وائلیشن ہے کہ آپ نے مطلب اس کو جو ہے وہ اپنی جو ہے ایک نجی ایک جو ہے وہ اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے, وہاں پر آپ آتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو پلاٹس الاٹ کرتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ مرضی کے متاثرین بناتے ہیں. جو جنرل لوگ ہیں وہ فائلیں لے کر جو ہے وہ عدالتوں کے اور اداروں کے اور سی ڈی اے کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں. ایسا ہی ہے. اور سر ایک بات یہ, جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کو ذاتی کاروبار بنایا ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بزنس مین ہوتا ہے کہ جو اس طرح سے اپنے کاروبار کو چلاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جتنی مطلب انکمپیٹنس کے ساتھ, جتنی بے دردی کے ساتھ ریسورس کا ضیاع کیا جا رہا ہے, اس کو ضائع کیا جا رہا ہے, ایسا کوئی بھی ہوش مند پاکستان میں سیاستدان نہیں ہے جو اتنے فیلڈ قسم کے بزنس وینچر کرے جس طرح کی یہ کر رہی ہے سی ڈی اے. جی اس حوالے سے بالکل ہم نے کچھ روز قبل جو ہے وہ جو ان کا اسٹیٹ ونگ ہے ان کے جو افسران ہیں ان سے رابطہ کیا, اور جو پلاٹس کی جو اللیگل الاٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان سے سوالات کیے جو کہ ان کو ناگوار گزرے, لیکن ہمارا کام تو ہے سوال کرنا, ٹھیک ہے. اور اس میں یقینی طور پر جو ہے اگر آپ نے
کوئی غلط کام نہیں کیا تو اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو پبلک کرنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح جو ہے یہ والا جو معاملہ ہے خاص طور پر جو پارک انکلیو کا جو فیز 3 ہے CDA کا یہ سیکٹر ہے, اس میں جو ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں ڈیولپمنٹ میں اور اس کے علاوہ جو پلاٹس کی الاٹمنٹ میں سویئر قسم کی جو ایلیگیشنز ہیں, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور اس کے مطابق جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ جو موجودہ چیئرمین CDA ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ FIA کو ایک انکوائری ریفر کریں. دیکھیں سر, اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو معاملات کیے ہیں CDA کے وہ تھوڑے نہیں ہیں, اور ابھی اس کے لیے سر اوور ہالنگ کی ضرورت ہے پورے ڈپارٹمنٹ. چلیں یہ والی جو چیزیں ہیں ایسے تو یہ والی چیزیں ہیں, یہ تو ہمارا پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے, تو ان کو مزید جو ہے وہ 1 by 1 جو ہے وہ CDA کے بہت سارے ایشوز ہیں ان پر ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن خاص طور پر جو ہے وہ پارک انکلیو کی جو اللیگل الاٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ موجودہ دنوں میں جو ہے وہ CDA کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے جو اللیگل الاٹمنٹس کی جا رہی ہیں اور رولز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اسی طرح عدالتی فیصلوں کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. CDA کے جو بورڈ کے جو منٹس ہیں ان کی منظوری ہے یا نہیں, بہت سارے جو فیصلے ہیں جو انتہائی جو ہے وہ مشکوک فیصلے جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں. حفیظ, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.